ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بدر چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد حسان رضا تاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، تو ہم ابتداً اپنے ان ویڈیو سوالات کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین نے کیا پوچھا ہے۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، باہر وہ لوگ جو ہیں برابر کام کرتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال کا جواب ارشاد فرما دیں۔ میرا نام دانش اتاری ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میری ٹانگ میں جو ہے روڈ ڈلی ہوئی ہے اور میرا گھٹنا فولڈ نہیں ہوتا ہے، رہنمائی فرما دیجئے کہ میرے کو کس طرح نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھو، کئی لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھو۔ آپ میری رہنمائی فرما دیجئے۔ جی، عوام کی نمائندگی کی ہے دونوں نے، اور ایک کے ساتھ تو درپیش مسئلہ بھی ہے۔ پہلے جو ہمارے بزرگ تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ باہر بائک چلا رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک اپنی نماز کا اور اپنے اعمال کا اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ ہمارا کام کسی کے اوپر بدگمانی کرنا نہیں، ہاں جس کی اصلاح کرنا اور جسے سمجھانا ہمیں ممکن ہو تو ہم ایک جائز طریقے سے، ایک درست طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہر شخص کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز میں یہ قیام اور سجدہ فرض ہوتا ہے، قیام کرنا بھی فرض ہوتا ہے اور سجدہ کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ اور سجدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیشانی زمین پر اچھی طریقے سے جم جائے۔ تو اب یہاں پر جو افراد اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ مسجدوں میں آ کے کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں بدگمانی کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہونے پر قدرت رکھتے ہیں یا سجدہ کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، خود بندے کو سوچنا چاہیے کہ کیا میری یہ کنڈیشن ہے کہ مجھے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت شرعاً ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، جس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، یعنی ایسا مریض ہے یا ایسا اس کے ساتھ پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں اس سے قیام بھی معاف ہو جاتا ہے، یعنی کھڑا ہونا، قیام کرنا یہ بھی اس کے لیے اب ضروری نہیں رہتا۔ ویسے قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی اس حالت کے اندر ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے قیام کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اب بہتر طریقہ کار فقہاء کرام نے یہ لکھا کہ وہ ساری نماز بیٹھ کر ہی ادا کرے، حتیٰ کہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، تو چونکہ سجدہ نہیں کر سکتا اب قیام تو اس کے اوپر فرض رہا نہیں، تو اب بہتر یہی ہے کہ ساری نماز وہ بیٹھ کر ہی ادا کرے۔ اب بعض لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ ویسے بالکل فٹ فاٹ باقی سارے کام کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، بائک بھی چلا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن اب پاؤں ان کا ایسا ہے کہ اس کو وہ فولڈ نہیں کر سکتے۔ سجدے میں جائیں گے تو پاؤں فولڈ کرنا پڑے گا، اتحیات میں بیٹھیں گے تو پاؤں فولڈ کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ بھی اپنی حالت پہ غور کر لیں کہ اگر واقعی کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سجدہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اگرچہ کہ صحت مند ہے لیکن پاؤں مثال کے طور پہ مڑتے نہیں ہیں، بعضوں کے گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں، صحیح، گھٹنے ایسے خراب ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پاؤں موڑنا ممکن نہیں رہتا، بعضوں کو اور تکلیفیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پاؤں ان کے مڑ نہیں سکتے۔ تو اب اگر ایسی کنڈیشن ہے واقعی آپ کی کہ آپ پاؤں موڑ نہیں سکتے یا موڑتے ہیں تو بہت سخت تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں، یا کوئی اور آپ کے ساتھ ایسا عذر ہے کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اس تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کی برداشت میں نہیں ہوتی،
تو ظاہر ہے کہ اب شریعت مطہرہ آپ کے اوپر سجدہ لازم نہیں کرتی، اس صورت میں آپ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسی تکلیف نہیں ہے، ایسا عذر نہیں ہے، ایسی بیماری نہیں ہے، تو خود غور کر لیں کہ اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں اور صرف اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، تو پھر جن نمازوں کے اندر قیام فرض ہے اس میں آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ کیا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، فرض پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں یا فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان میں قیام کرنا یہ ضروری تھا، تو اب آپ کا قیام بھی گیا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کا سجدہ بھی گیا، تو جب فرض ہی ادا نہیں ہوئے تو آپ کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ تو اب ہر ایک کو اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ واقعی میرے ساتھ ایسی صورتحال ہے کہ میں سجدہ نہیں کر پا رہا یا کھڑا ہونا میرے لیے ممکن نہیں رہا، تو ایسی صورتحال میں اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ ہم بہرحال اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے کہ وہ باہر بائک بھی چلا رہا ہے تو باہر جو ہے وہ کام کاج بھی کر رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ہوتا ہے، بعضوں کو یہ سارے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ پاؤں موڑ نہیں سکتے، زمین پر بیٹھ نہیں سکتے، ان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ کہ ہم نے جنرل بات کی، اب کوئی کسی کو خاص درپیش صورت ہے اور اپنا وہ جو بھی مرض ہے جتنا بھی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر سجدہ تو کر لیتے ہیں لیکن اب ان کو اتحیات میں بیٹھنے کا پرابلم ہے، یعنی بلکہ کسی نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا کہ ہمیں گھٹنا زمین پہ رکھتے ہیں، سجدہ ہو گیا، لیکن اب ہم سجدے سے واپسی اتحیات میں بیٹھنا ہے تو نہیں بیٹھ پاتے، کیا صحیح ہے۔ اس پر دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ جاری ہے اور اس پر گفتگو یہی ہے، کلام یہی ہے کہ ایسے شخص کے اوپر سجدہ کرنا ضروری ہوگا، سجدہ کرنا ضروری ہوگا۔ سجدہ کر سکتا ہے، اتحیات میں زمین پر نہیں بیٹھ سکتا اور کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، تو پھر ایسا شخص سجدہ کرے گا اور اتحیات کے اندر وہ کرسی پر بیٹھ جائے گا، شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے، یعنی سجدہ کرے گا، سجدہ کرے پھر گا، وہ سارے ارکان ہی ادا کرے گا، اور کھڑے ہو کے قیام جتنی دیر تک اس کے لیے ممکن ہے وہ کھڑا بھی رہے گا، یہ کرے گا۔ یہ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، کچھ جیسے گھٹنوں پہ ہی کھڑے ہو کے آپ نے شاید کسی کو کبھی ایسا دیکھا ہو جی، کہ وہ اتحیات میں پیچھے تو نہیں ہوتے لیکن آگے گھٹنے رکھے اور وہ گھٹنوں پر ہی پورا اتحیات میں کھڑے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں بھی ہو جائے گا، اس میں ہو جائے گا، بالکل صحیح ہے۔ ایسا شخص ہے کرسی اس کے پاس نہیں ہے، کرسی نہیں ہے اور ہے وہ کرسی والا کہ کرسی پر ہی پڑے گا، اب کرسی کسی ایسی جگہ ہے کہ کرسی میسر نہیں ہے تو کیا کرے پھر؟ یہ کھڑے کھڑے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی بھی اجازت ہے، کھڑے کھڑے بھی۔ اصل دیکھیں بہت کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کرسی پر، یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، ہم نے بھی بیٹھ کر الفاظ استعمال کیے، اصل میں یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہے، اشاروں سے نماز پڑھنا، یعنی اشارے، یہ اشارے، اس کو عربی زبان میں منہ می کہتے ہیں، یعنی وہ جو اشاروں کے ذریعے نماز ادا کر، قائد نہیں کہتے، یہ قائد نہیں کہتے اس کو، قائد بیٹھنے والا، قائد عین سے بیٹھنے والا، تو یہ جو شخص ہے یہ اشاروں سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اشاروں سے جو نماز ہوتی ہے وہ سر کے اشاروں سے ہوتی ہے، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہاتھ کے اشاروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کا اشارہ نہیں ہے، سر کا اشارہ ہے، تو سر کے اشارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رکوع کرنا ہے تو رکوع میں تھوڑا سا آپ نے سر جھکانا ہے یوں، اور سجدے میں آپ نے اس کے مقابلے میں تھوڑا سا اور سر جھکانا ہے، یہ اصل آپ کا اشاروں سے نماز پڑھنا۔ بعض لوگ جو نا وہ بیٹھتے ہیں تو یوں رکوع میں ہوتے ہیں اور پھر ساتھ میں ہاتھوں کو یوں آگے کر کے سجدہ کافی زیادہ جھک بھی رہے جھک جا رہے، تو یہ نہیں ہے طریقہ کار، اشارہ جو ہے وہ پھر سر کے ذریعے ہوگا، اسی سے آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ تو اب یہ زمین پہ بیٹھ کے اشارے کے ذریعے نماز پڑھ رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، تینوں صورتیں درست ہیں۔ ہاں البتہ بیٹھ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ سجدے میں زیادہ قریب ہو جائے گا وہ بندہ۔ تو مفتی صاحب آپ نہیں سن کہ یعنی ایک آدمی جو صرف اتنے اشارے سے یعنی یہ اشارہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، تو یہ شریعت نے بڑی خاص ہی کسی کو اجازت دی ہوگی کہ ہر دوسرے آدمی کو اس طرح کی اجازت ہے کہ یعنی یہ تو اشارہ ہے، بالکل صرف سر کا ایک اشارہ ہے۔ دیکھیں میں نے یہ عرض کیا کہ ہم ظاہر ہے کہ بدگمانی تو نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، لیکن ہر ایک کو سوچنا ضرور چاہیے کہ آج کل واقعی بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ تمام چیزیں ان کی ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا مشکل لگتا ہے ان کے معاملے کے اندر کہ یوں کرسی پر وہ بیٹھ جائیں، بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، تھوڑی سی اگر وہ کوشش کریں کوئی تکلیف ان کو نہیں ہو۔ میرے سنت کے واقعات موجود ہیں، آپ نے کئی کو سمجھایا تو وہ واقعی پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ آپ نے صحیح سمجھایا، ہمیں صحیح سمجھایا، ہم اب آرام سے کھڑے ہو کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو آپ غور کر لیں، ہر ایک بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے ان کے ساتھ بھی اس حد تک تکلیف ہو، کوئی عذر ہو ان کے ساتھ، لیکن نماز میں بھی آج کل جو ہے نا فیشن آ گئے ہیں، تو اب یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ کرسی پر نماز پڑھی جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال
کوشش کیا بلکہ لازم ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ واقعی شرعی معذور اس حوالے سے بنتے ہیں یا نہیں بنتے. اور اس میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ نماز ایک اہم ترین فریضہ ہے اور اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور نماز کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے. اللہ کی بندگی ہے، عبادت ہے. تو اس فریضے کو سمجھتے ہوئے ہر ایک اس بات کی اپنی ذمہ داری لے کہ وہ کسی نہ کسی مفتی اسلام سے اس اپنے مسئلے کے حوالے سے ڈسکس کر لے. اس کو ذرا سا بھی شبہ ہے تو جا کے بات کر لے کہ میری یہ کنڈیشن ہے، کیا میں اس صورت میں اس انداز میں نماز پڑھ سکتا ہوں، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں، کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہوں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اتنی بڑی عمر ہو گئی، کچھ ہی عرصے پہلے آپ نے کرسی پہ نماز پڑھنا شروع کی، اور اس میں بھی آپ نے مفتی صاحب کو ڈائریکٹ ڈاکٹر سے بات کروائی. یعنی ڈاکٹر کی جو بھی ہدایات تھیں وہ مفتی صاحب سے بات مفتی صاحب کی میٹنگ کروائی، بلکہ آپ فون پہ بات چیت ہوئی کہ یہ کنڈیشن ہے. تو پھر اس کے بعد جب کہا مفتی صاحب نے کہا اس کنڈیشن کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر نماز پڑھنا شروع کی، ورنہ اس سے پہلے شروع نہیں کی. تو اب یہ چونکہ نماز ایک اہم چیز ہے، اکثریت تو ہماری نماز پڑھتی نہیں ہے، اور جو پڑھتی ہے وہ فارمیلٹی پوری کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے. تو بھائی اللہ کو تو ہماری نماز کی سرے سے حاجت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس انداز میں عبادت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کا اللہ پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. اور ہمیں حکم یہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے نماز کی اقامت کرنی ہے. اقامت الصلاۃ کا حکم ہے، اور اقامت الصلاۃ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ جو طریقہ کار ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ادا کرنا ہوتا ہے. جی، مزید کچھ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. ایس ایم ایس بھی ہمارے پاس، اور اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ سے باقاعدہ کرسی پر نماز کے حوالے سے وہ ایک پورا ایک رسالہ ہے. قبلہ مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی پوری تحریر ہے، پوری ایک تحقیق ہے اس رسالے میں، اور ہر مریض کے یوں کہنے کہ کب قیام ساکت ہو رہا ہے اور کب وہ کرسی پر نماز پڑھے، پھر کرسی پر پڑھنے کے کیا طریقے ہیں، اشارے کے حوالے سے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جماعت میں اگر کرسیاں رکھنی ہیں تو اس وقت کیا کرے، کیسے کھڑا ہو. تو اس کے حوالے سے بھی وہ رہنمائی باقاعدہ فرمائی گئی ہے. جن کو کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے، مفتی صاحب بعض اوقات جماعت میں وہ آگے نکل رہے ہوتے ہیں کافی، یعنی اب یہ کہ یہاں صف چل رہی ہے تو وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی بالکل وہ آگے ہیں، تو اس میں کیا کہیں گے؟ عام دیکھیں، عام روٹین کی جو نماز اپنی تنہا وہ پڑھ رہے ہیں اس میں تو مطلقاً اس بات کی ان کو اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کے قیام کریں، زیادہ افضل ہے، اور یا بیٹھ کے کریں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بیٹھنا یہ افضل ہے کہ سجدے کے زیادہ قریب ہیں وہ، ٹھیک ہے. لیکن جو جماعت ہے تو جماعت میں جو اہم ترین چیز ہے وہ صف کا سیدھا ہونا ہے. ٹھیک. اب یہ حضرات جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آگے کی طرف نکل جاتے ہیں، باقی صف پیچھے ہے اور یہ آگے ہوتے ہیں. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس میں جو طریقہ کار ہے، اگرچہ کہ کھڑے ہوئے آپ کی جماعت تو شروع ہو گئی، نماز تو شروع ہو گئی، لیکن اس میں بھی آپ بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں. یعنی اب مکمل نماز میں آپ بیٹھے رہیں، کھڑے نہ ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ سب سے آگے نکل جائیں گے، اور یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کرسی کو پیچھے بھی نہیں کر سکتے ورنہ پیچھے والوں کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے جس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی اشاروں کے ساتھ نماز ادا کریں. جی، بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے والدین کو کافر کہا ہے اپنی کتاب کے اندر؟ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے امام نے یہ کام کیا ہے، تو کیا واقعی یہ چیز ثابت ہے؟ استغفر اللہ. امام اعظم علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ سوال ہے، اور آپ نے کافی تفصیلی سے اس میں گفتگو بھی کی ہوئی ہے. اس پر تفصیل کے ساتھ کلپ موجود ہے. میں نے خود اس پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کر کے بتایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ بات غلط منسوب ہے. جو الفقہ الاکبر آپ کی کتاب ہے، رسالہ ہے عقائد کے اوپر، اس میں ایک جملہ یہ شامل کیا گیا، ورنہ اس کے جو پرانے ترین نسخے ہیں اور قدیم سے علماء، یہ آج کا نہیں، قدیم سے علماء نے اس پر تنبیہ کی ہوئی ہے. علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مشہور عالم دین ہیں احناف کے، اور ان کی در مختار کے اوپر شرح موجود ہے، حاشیۃ طحطاوی کے نام سے حاشیہ موجود ہے ان کا. تو انہوں نے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا کہ اس کے جو قدیم نسخے ہیں فقہ الاکبر کے، تو اس میں یہ عبارت موجود نہیں ہے کہ مات علی الکفر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نعوذ باللہ کفر پر انتقال کر گئے، ایسا نہیں ہے. نمبر ایک.
اور بعض نسخے جن کے اندر یہ عبارت شامل ہوئی تو ان میں بعض نسخوں کے اندر یعنی جو بعض اس کے آپ کو ملیں گے کتابیں ملیں گی جو پرانی لکھی ہوئی ہیں تو اس کے اندر ما ماتا علی الاسلام ما ماتا علی الکفر اس کے الفاظ ہیں، یعنی ماں نفی والا، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ یہ دونوں کفر پر نہیں مرے، دونوں کفر پر نہیں مرے۔ اور بعض نسخوں کے اندر یہ ہے کہ ماتا علی الفطرہ، کہ یہ حضرات جو ہے وہ فطرت یعنی وہ جو دور فطرت تھا اور دین فطرت تھا اس پر ان کا انتقال ہوا، یعنی اس وقت تک چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ آئی نہیں تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور آپ کے والد گرامی کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو اس وقت تک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کی دعوت تھی نہیں، اور والدہ کا انتقال بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب 6 سال کی عمر تھی تو اس وقت ہو گیا تھا۔ تو اس لیے یہ دونوں حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بہت پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جو فترت کا زمانہ کہلاتا ہے، یعنی 2 نبیوں کے درمیان کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک نبی جو پہلے والے ہوتے ہیں ان کی تعلیمات تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے دونوں یہ کبھی بھی بت پرستی کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد یعنی آپ کے والد، آپ کے والد کے والد، اور یہ سلسلہ جو کڑی جا رہی ہے سیدھی اوپر دادا پردادا اوپر یہ سارے اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو بت پرستی کے اندر کبھی مبتلا ہوا ہو۔ انبیاء جو اس میں ہیں ان کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ بہترین صلبوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف آتا رہا ہوں، یعنی جو بہترین لوگ تھے اس زمانے کے انہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتے ہوتے سیدنا عبداللہ اور پھر اس کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک آیا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ہر زمانے کے بہترین افراد موجود ہوتے ہیں، اور ایسے افراد ہر زمانے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد یہ بہترین لوگ تھے، اور بہترین لوگ اس دور کے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ یہ حضرات جو ہے یہ شرک و کفر کے اندر مبتلا ہوئے، یعنی توحید پہ تھے، توحید پر تھے، یہ موحد تھے۔ پھر اس کے بعد ان کا معاملہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین طیبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اس پر علماء کی یعنی ڈھیروں کتابیں موجود ہیں، علماء احناف کی کئی کتابیں موجود ہیں، اور کئی محققین علماء جیسے امام ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احناف کے علامہ سیوطی کہلاتے ہیں، اتنی کتابیں تحریر فرمائیں، ان کا رسالہ مطبوع ہے اس مسئلے کے اوپر۔ اسی طرح امام محمد ابن محمد مرتضیٰ الزبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احناف کے زبردست محقق گزرے، کتاب لکھی ہوئی انہوں نے اس موضوع کے اوپر، والدین کا اسلام، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کے اوپر۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شمول الاسلام کے نام سے مکمل کتاب تحریر فرمائی۔ تو کئی علماء نے اس موضوع کو ثابت کیا، اور اس میں ایک بحث یہ کی، بالخصوص اللہ پاک علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے اس مسئلے میں کمال کیا ہے، اور انہوں نے 6 اور بعض کے مطابق 7 رسالے لکھے، اور اس میں دلائل قاہرہ کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مومن تھے، اور انہوں نے حدیث پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا کہ غیر موضوع حدیث من گھڑت نہیں ہے، فضائل کے اندر معتبر حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا اور ان کو کلمہ پڑھا کر اپنی امت کے اندر بھی شامل کیا، یعنی یہ روایات بھی ہیں، اور یہ موضوع نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، ہاں موضوع نہیں ہے یہ۔ اس پر تحقیق فرمائی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اس کے اوپر۔ اس کے بعد بہت سے لوگ ان کے ان دلائل کو نقل کرتے ہوئے آئے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کے اندر اصلاً یہ بات موجود نہیں تھی، پہلی بات یہ خیانت اور دھوکہ ہے کہ جو اصل میں دیکھیں اس دور کے اندر پریس تو تھے نہیں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی تھا کہ کسی نے کوئی کتاب لکھی اور پریس میں بھیج دی تو اب جو کتاب بھیجی وہ سیم 5,000 10,000 نسخے وہی چھپیں گے، وہی کے وہی چھپیں گے، نہیں، اس دور میں یہ تھوڑی ہوتا تھا، اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ کتاب لکھی، لکھنے کے بعد اس کے جس کو چاہیے وہ اس کی نقل کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا یا کسی سے لکھواتا تھا۔ اب اس میں بہت سارے پہلو موجود تھے کہ بعد میں کسی نے لکھا،
اچھا، اب مثال کے طور پر یہ عبارت موجود تھی تو وہ ما ماتا علی الکفر کے الفاظ تھے کہ کفر پر ان کا وصال نہیں ہوا. اب بعض لکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ اہل علم نہیں ہوتے، تو اب یہ دو دفعہ ما آیا نا، تو کسی کاتب سے ممکن ہے کہ غلطی ہو گئی ہو کہ اس سے ماں ساقط ہو گیا، ماں چھوڑ دیا اس نے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے والے نے غلطی کر کے ماں ڈبل لکھ دیا، تو اس نے آگے لکھ دیا اس طریقے سے. تو لکھنے والے تو تیزی سے لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی بہت زیادہ توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی. آج بھی کمپوزر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. تو ابھی بھی جو زمانے قریب کے بڑے بڑے محققین گزرے ہیں جن کی مخطوطات کے اوپر اور بالخصوص حنفیوں کی کتابوں کے اوپر بڑی گہری نظر گزری ہے، انہوں نے اس بات کی تحقیق کر کے ثابت کیا کہ مصر کے قدیم کتب خانوں کے اندر وہ نسخے موجود ہیں کہ جس میں یہ عبارت سرے سے لکھی بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہرگز ایک تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ بات منسوب کرنا درست نہیں. اگر کریں تو تحقیق کے ساتھ پھر پوری بات کریں کہ اگر بعض نسخوں کے اندر یہ بات آئی ہے تو وہ ما ماتا علی الکفر والی بات آئی ہے. اور اہل علم اگر اس جگہ کی عبارت جن کتابوں کے اندر، جن نسخوں کے اندر یہ شامل کر دیا گیا ہے، اگر اس مقام کو پڑھیں گے نا پوری عبارت کو، تو ان کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ ماتا علی الکفر کا یہاں پہ کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے. لیکن وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. جو پڑھے گا اور آگے پیچھے کی عبارت کو ملا کے دیکھے گا تو اس کے بعد سامنے بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہاں اگر ہونا بھی چاہیے تو ما ماتا علی الکفر ہونا چاہیے، کہ کفر پر ان کا انتقال نہیں ہوا. تو اس لیے یعنی کوئی بھی اہل علم کم از کم عربی کی شد بدھ رکھتا ہو تو وہ جملوں سے یہ ترتیب کہ یہ ماں ماتا ہی ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اور پھر اس کے اوپر دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو چھیڑا جاتا. یہ مسائل، بہت سارے مسئلے وہ ہوتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء چھپاتے ہیں. یہ بعض لوگوں کی جملے ہیں نا سوشل میڈیا پر آج کل جن کو اس طرح کی باتیں کرنا ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کسی نے چھیڑی، سامنے سے جواب دے دیا گیا. اب ہم نے جواب دے دیا مثال کے طور پر. اب نفس مسئلہ کی طرف بھی اگر ہم چلے جائیں، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، تو اس کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے اور علماء جواب دے کے آ چکے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اس مسئلے کو چھیڑنے کا فائدہ کیا ہوا سوائے انتشار کے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات آپ بیان کر رہے ہیں، تو آپ وہ پوری بات تو نہیں بیان کر سکے نا عوام کے سامنے. آپ نے تو صرف ایک الزام رکھ دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، حالانکہ اس کے جواب تو علماء دے چکے تھے. تو اصل انصاف تو یہ تھا کہ پھر آپ دوسری طرف کی بات بھی بتاتے، یا پھر آپ سرے سے اس مسئلے کو چھیڑتے ہی نہ. اہل علم جو ہے یہ اچھی طریقے سے ان باتوں کو جانتے ہیں، وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے یہ باتیں تھوڑی چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اس طرح کی بیسیوں باتیں ہیں. یہ اختلافات کوئی نئے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو نیا انداز ہوتا ہے. جال وہی ہوتا ہے، دام وہی ہوتا ہے، نیا انداز ہوتا ہے جو یہ لے کر آئے ہوتے ہیں. باقی ان کے جوابات یہ صدیوں پہلے ہمارے علماء یہ کتابوں کے اندر دے کر جا چکے ہیں. ہم آج بھی درس نظامی کی کتابوں کے اندر وہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. مولانا عوام کو یہی چاہیے، دین ہے اور یہ دین کا علم ہے تو یہ کس سے لے رہے ہو؟ فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو یہ تم دیکھو ضرور کہ تم اپنا یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو. تو علماء حق، علماء اہل سنت الحمدللہ اب بھی موجود ہیں. ہمیں اس طرح کے بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اس طرف ہم صرف انہی کی رہنمائی کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے معاملات کو وہ دیکھیں اور وہی علم سیکھیں. اور اگر کہیں وسوسے ایسے پیدا بھی ہو گئے تو اس کی بھی رہنمائی علماء دین، علماء اہل سنت سے آپ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ وہ بیان بھی کر دیں گے. کچھ سوالات ایسے میں سے شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بہن نے رمضان کا روزہ قضا رکھا، اب وہ قضا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو اب اسے 2 روزے رکھنے ہوں گے، ایک قضا کی قضا اور ایک کیا فرمان؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اسی روزے کی قضا ان کو کرنا ہوگی جو ان سے چھوٹا ہے. یعنی یہ سمجھے کہ قضا ہوئی نہیں، وہی پہلی والی جو قضا ہے اسے ان کو ادا کرنا ہوگی. پہلی والی قضا کو ہی یعنی وہ پہلا جو روزہ چھوٹا ہے اسی کی قضا، وہی قضا کر رہے اور اس میں ہی ٹوٹ گیا، تو اب اس کا کچھ نہیں ہے. اس کا کچھ نہیں. صحیح. وہ شاید یہ سمجھ گئے ہوں کہ نفل اگر توڑ دیا تو الگ معاملہ ہو گیا، تو قضا ہے یہ تو قضا میں، یعنی اس میں 2 لازم نہیں ہوں گے. والدین حج نہ کر سکے، دنیا سے چل گئے، تو اب ان کے پیچھے مال ہے تو اس کا بیٹا حج کرے تو کیا باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا؟ یعنی بیٹا، یہ وضاحت نہیں کی کہ بیٹے نے اپنا بھی حج کیا ہوا ہے، اب کوئی چلے گئے والد، مال چھوڑا، مال اتنا ہے کہ بیٹے پر بھی وراثت کے اندر مال اتنا مل گیا کہ حج لازم ہو رہا ہے، تو بیٹا اپنا کرے گا یا والد کی طرف سے کرے گا؟ پہلے تو دیکھیں، اگر اس کے اپنے اوپر حج فرض ہو رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنا ہی حج ادا کرے گا. کیونکہ ایسا شخص کے جس کے اوپر حج لازم ہوتا ہو، اس کا دوسرے کی طرف سے حج بدل کرنا یہ
اس کو مکروہ تحریمی لکھا علماء نے، تو ظاہر ہے کہ اگر نفلی کرے گا تو پھر بدرجہ اولا اس کی ممانعت ہوگی، تو پہلے تو اپنا فرض حج ادا کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اسے دیکھیں گے کہ یہاں پر اس نے اپنا حج کر لیا ہے، لیکن والد نے مال جو چھوڑا ہے، صرف مال چھوڑنا کافی نہیں ہوگا، تمام شرائط کو دیکھا جائے گا کہ ان کے والد کے اوپر حج فرض ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا۔ اگر والد پر یا والدین پر حج فرض ہوتا تھا اور انہوں نے نہیں کیا اور وصیت بھی کر کے نہیں گئے، اب یہ شخص چاہتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے حج ادا کرے، تو بالکل ادا کر سکتا ہے ان کی طرف سے، ان کو اس کے اوپر یعنی پہلے والد کی طرف سے کر لیا، پھر اس کے بعد والدہ کی طرف سے کر لیا، تو ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو کوتاہی ہے اس سے درگزر فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، مزید سوال صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ فرض اور واجب اور جو سنت ہے وہ کھڑے ہو کے ادا کرتے ہیں، اور جو نفل ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے ادا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ نفل بھی کھڑے ہو کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ نفل ویسے بیٹھ کر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ نفل کھڑے ہو کے پڑھے گا یا بیٹھ کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمومی عادت تھی، آپ کھڑے ہو کر ہی نوافل پڑھا کرتے تھے، اور پھر جب آخر عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن اس میں بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کار تھا، آج ہم میں سے بڑے سے بڑا اس کو فالو کرے تو بہت اس کے لیے مشکل کام ہوگا، کہ جب تقریباً 20-30 آیتوں کے برابر یا 40 آیتوں کے برابر جو ہے وہ قرات باقی ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، وہ قرات کرتے، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے بہرحال نفل جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن ثواب ایک تو آدھا ملے گا بغیر کسی عذر کے پڑھا، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے جائیں، ہاں عذر ہے تو بیٹھ کے ادا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مزید سوال کوشچن ہے کہ میت کو قبرستان لے جاتے وقت میت کے سر کس جانب ہونا چاہیے؟ جی، میت کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ سنت یہی ہے کہ جو سر ہوتا ہے وہ اس طرف ہونا چاہیے جہاں آپ جا رہے ہیں، تو یعنی بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات پاؤں جو ہے وہ اس طرف ہو جاتے ہیں کہ جس طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر تنبیہ کر دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو متوارث طریقہ کار ہے، جو طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرف جا رہے ہیں اسی طرف میت کا سر ہونا چاہیے، گرچہ قبلے رخ پاؤں آ جائیں، اس میں یعنی کوئی بیچ مسئلہ میں کچھ ایسی جگہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی اب یوں بھی سمجھے گا مسجد میں یا جنازہ گاہ میں بھی جب میت کو لائیں گے تو مسجد میں بھی کئی جگہوں پہ فنا مسجد میں نماز جنازہ جیسے ادا ہوتے ہیں، تو اب آتے ہوئے تو سر سامنے ہوتا ہے اور وہ لا کے رکھ دیا اور نماز جنازہ ہوئی، لیکن جب آپ واپسی لے کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں پیٹھ ہو، وہ یعنی پاؤں ہو جائے، اس میں پاؤں قبلے رخ ہو جائیں، تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ ویسے اس کا برعکس کرنا یہ کیا سنت طریقہ کار ہے، یعنی جو ویسے تو اس کی تصریح مجھے یاد نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس کی جو ہے وہ سنت متوارثہ اگر کہیں گے یا لیکن چلتا جو ہوا طریقہ کار مسلمانوں میں چلتا ہوا آ رہا ہے وہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے جی مزید محمد راشد اطاری جامع مسجد مزمل چیل چوک سے سوال یہ ہے کہ پرائز بانڈ کی رقم سے حج یا عمرہ ہو سکتا ہے؟ جی غالباً ان کا مقصد یہ ہوگا کہ پرائز بورڈ کے اوپر جو انعام لگا ہے اس کے ذریعے سے حج یا عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو پرائز بانڈ یہ جائز ہیں، یعنی تقریباً جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو انعام نکلتا ہے وہ جائز ہے، سوائے پریمیم جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہیں، ان کا حکم الگ ہے کہ اس میں سودی صورتیں ہوتی ہیں، وہ جائز نہیں ہوتے۔ باقی اس کے علاوہ جو دیگر پرائز بانڈ ہیں اس پر جو انعام نکلتا ہے وہ انعام آپ کے لیے حلال ہے، جب وہ رقم آپ کے لیے حلال ہے تو اس کے ذریعے سے حج عمرہ کرنا یا دیگر نیکیاں کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس میں جو بڑے پرائز بانڈ ہیں جن پریمیم جس کے حوالے سے آپ نے کہا تو وہ اگر کسی کے پاس ہیں تو فوراً ختم کرنا پڑیں گے، وہ تو جائز ہی نہیں، ختم کرے، اور اس کے اوپر جو ملنے والی جو عام بھی رقم ہے سود کے زمرے سود کے زمرے میں۔ جی مزید سوال میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عبداللطیف نام ایک بندے کا رکھا گیا ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں اس کو عبداللطیف بھی نہیں بولتے، لطیف کی جگہ لطیف فا کی جگہ یعنی با لگا دیتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ لطیف اکیلا عبد نہیں ملاتے اس کے ساتھ، کیا اس طرح بولنا جائز ہے یا نہیں؟ ویسے بھی نام بگاڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ نام تو بہرحال اس پر تو اس طرح کا بگاڑ دینا یہ بالکل غلط ہو جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ باقی رہا عبداللطیف کو لطیف بولنا یہ جائز ہے،
لیکن بہتر یہی ہے کہ جب اس کا نام عبداللطیف رکھا گیا ہے تو عبداللطیف ہی اسے بولا جائے۔ اللہ پاک کے کچھ نام وہ ہیں کہ جو اللہ پاک کے ساتھ خاص ہیں، یعنی وہ کسی اور کے نام نہیں ہو سکتے، جیسے الرحمن ہے، تو اس بندے کو جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کو رحمان نہیں کہہ سکتے، اس کو عبد الرحمن ہی کہیں گے۔ کسی کا نام عبد القدوس ہے تو اس کو قدوس نہیں کہیں گے، اس کو عبد القدوس ہی کہیں گے۔ لیکن کئی نام وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے بندوں کو بھی عطا کیے ہیں، جیسے اللہ پاک کا نام جو ہے وہ رحیم ہے، اور یہی نام اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ اللہ پاک کا نام رؤوف ہے، اور یہی نام اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ تو اس طرح بہت سارے نام ہوتے ہیں، تو وہ نام کہ جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہیں، ان ناموں کے ساتھ عبد لگانا یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں لگاتا تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر گناہ کا حکم نہیں ہوگا۔ حج بدل کرنے والا کیا انسان پہلے اس نے خود حج کیا ہونا یہ ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے حج کیا ہو، بہتر یہ ہے کہ اس نے حج کیا ہوا ہو، کہ حج بدل اسی سے کروایا جائے کہ جس نے پہلے حج کیا ہو۔ لیکن اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے، اب اپنا فریضہ ادا کرنے کی بجائے وہ کسی کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے کہ پہلے اپنا فرض ادا کرے اور پھر اس کے بعد کسی دوسرے کا فریضہ ادا کرے۔ اچھا، اس صورت میں اگر اس کو بھیج دیا گیا تو گناہ گار ہوں گے لیکن حج ادا ہو جائے گا، اس کا حج ادا ہو جائے جی، یعنی جس کی طرف سے وہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا بھی اس میں نہیں ایسا نہیں، تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا نا، ایک ہی کی طرف سے ہوگا، یا تو اپنی طرف سے ہوگا یا جس کی طرف سے وہ حج ادا کر رہا ہے اسی کی طرف سے ہوگا۔ اچھا، کسی شخص کو کسی دوسرے نے حج پہ بھیج دیا، یہ خود نہیں تھا، مالدار نہیں تھا، بالکل نارمل تھا، اب کسی نے بھیج دیا، کہیں ٹکٹ نکل آیا، کمپنی والے نے بھیج دیا، تو یہ اپنا خود ہو سکتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، یعنی جو شخص بالغ ہے اور اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، لیکن کسی نے اس کو رقم دے دی اتنی، یا اس کو ٹکٹ دے دیا، یا اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس نے وہاں پر حج فرض ادا کر لیا، تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یعنی اس میں 3 صورتیں ہوتی ہیں کہ وہاں جا کے اس نے نیت کیا کی ہے۔ اگر تو اس نے حج فرض کی نیت کی ہے، فرض حج کی نیت کی ہے، تو بھی فرض ادا ہو گیا، اور اس نے نہ فرض بولا نہ نفل بولا، تو بھی اس صورت میں اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اور اگر خاص نفل کی نیت اس نے کی تو پھر وہ نفل اس کا ادا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسی عام طور پہ لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہوتی، کوئی ایسی نیت کرتا بھی نہیں ہے، مطلق لوگ حج کی نیت کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کا حج ادا ہو جائے گا۔ اب بعد میں وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، اس کے پاس مال آ جاتا ہے اتنا، اور حج اس کے اوپر اتنا شرائط پائی جاتی ہیں، تو بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرض ادا کر چکا ہے۔ وہ فرض ادا اس کا جو ہے وہ برخلاف چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی عمر میں بچے کو حج ادا کروا دیا، تو چونکہ ابھی اس کے اوپر حج سرے سے فرض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بلوغت نہیں پائی گئی اس نے حج ادا کر لیا۔ اب بعد میں وہ بڑا ہوا اور اس کے پاس اتنا مال آ گیا اور صاحب استطاعت ہو گیا، تو اس کے اوپر حج فرض کرنا یہ ضروری ہوگا۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے تو اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔